السلام علیکم، میں فرحت پروین، صوبہ اردو مارواڑی کالج۔ میں آج BA سیمسٹر 6 کا کلاس لوں گی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میر تقی میر۔ ہم لوگ دیکھیں گے میر تقی میر کی شاعری میں ان کے عہد کی عکاسی ہے نا۔ تو اردو شاعری کو درد و عشر اور سوز و غدات سے مالا مال کرنے والے شاعر کا نام میر تقی میر ہے۔ ان کے درد و غم کا سر چشمہ ان کی ذات اور زمانے دونوں ہی تھے۔ ان کی شاعری ایک دکھے ہوئے دل کی آواز اور زاگردانہ تمدن کی مزرو انسانیت کی کرہ تھی۔ میر کی شاعری کو المیہ رنگ و آہنگ ان طوفانوں نے بخشا تھا جن سے وہ اپنی ذاتی زندگی اور اپنی ماحول دونوں میں گزرے تھے۔ سایہ پدری سے بچپن ہی میں محروم ہو گئے تھے۔ اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کی سرد مہری نے دکھوں میں اضافہ کیا۔ معاشی پریشانیاں الگ مستقل آزادی تھی۔ تنہا ذات کے لیے یہی غم کیا کم تھے کہ محبت کا غم مول لے بیٹھے۔ اس بیماری دل نے رہی شہی کشر پوری کر دی۔ ان کا دل محبوب نے پامال کیا تھا تو دلی بھی ان کے دل سے کم پامال نہیں تھی۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ 800 سالہ پرانی تہذیب کی بنیادیں ہل گئی تھیں۔ ان تمام اندرونی اور بیرونی حوادث نے میر کو بری طرح متاثر کیا۔ ان کی زندگی ٹوٹ کر بکھر گئی۔ ان کی شاعری اسی شکستِ دل کا ماتم ہے جس کا احساس ہمیں ان کی غزلوں کا مطالعہ کرتے وقت ہوتا ہے۔ ان کی غزلوں سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر نے خاصی ماحول کی عکاسی گہرے فنی شعور کے ساتھ کی ہے۔ اپنے گرد و پیش کے حالات کا جو اثر لیا ہے اسے اپنی شخصیت کا جز بنا کر غزل کے پردے میں ظاہر کر دیا ہے۔ ان کا یہ اشعار دیکھیے: دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ روشن ہے اسی طرح دل ویراں میں ایک داغ، اجڑے نگر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک۔ تمام قدیم شعراء کی طرح میر کی شاعری کا بھی خاص موضوع عشق و محبت ہے۔ محبت سے تعلق میر کے بیانات رسمی نہیں، یہ محبت کی چوٹ کھائے ہوئے دل کے تجربات ہیں۔ میر کے حالات زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کم عمری ہی میں کسی پری تمثال کی محبت میں گرفتار ہوئے تھے۔ کسی نہ کسی شکل میں محبت کا آزاد ان کی ذات کے ساتھ رہا ہے۔ مرکز نگاہ بدلتے رہے، مزاجی محبت کی شرحوں کو پار کر کے حقیقی محبت کے حدود میں بھی قدم رکھا۔ چنانچہ ان کا عشق رسمی نہیں تھا، اس لیے ان کے اشعار میں خلوص، صداقت اور وارفتگی کا احساس ہوتا ہے۔ عشق کے ساتھ ناکامیاں اور محرومیاں ہمیشہ سے وابستہ رہی ہیں۔ میر جو کہ غم پسند فطرت اور حساس دل کے مالک تھے اور بھی قہر توڑا، اسی آفتاب غم سے پھوٹنے والی کرنوں کا المیہ رقص ہمیں ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ میر کی شاعری میں مزاجی محبت کے ساتھ حقیقی محبت کے جلوے بھی نظر آتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں صبر و رضا، درد مندی اور خودداری، غموں سے نباہ کرنے کی صلاحیت اور قناعت اسی تصوف کی دین ہے۔ چنانچہ دنیا کی بے ثباتی، انسان کی عظمت، بے خودی اور وحدت الوجود جیسے تصوف کے موضوعات کا بیان ہمیں میر کی شاعری میں کثرت سے ملتا ہے۔ ان کا یہ اشعار جو کافی مشہور ہے: بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے اپنا۔ آدم خاکی سے عالم کو جلا ہے، ورنہ آئینہ تھا یہ، ولی قابل دیدار نہ تھا۔ عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو، شعر علم میں پھر رہا ہے عشق۔ میر اپنے خیالات کو بہترین انداز میں پیش کرنے کا ہنر جانتے ہیں اور انہوں نے جو اسلوب اپنایا ہے وہ موضوع و مواد کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ میر کی شاعری میں جو چیز ہمیں سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ ان کے جذبات کی صداقت و سادگی ہے۔ تکلف و تصنع سے انہیں نفرت ہے، جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں بہت زیادہ عمد اور برجستگی پیدا ہو گئی ہے۔ میر کے اشعار میں نرمی، آہستہ روی اور گھلاوٹ کے ساتھ بلا کی غنائیت، موسیقیت اور ترنم ہے۔ اس کے نغمے کی ایک لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس میں نغمے کی ایک لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ میر نے یہ نغمگی ترنم الفاظ چھوٹی بحر اور نغمگی سے مناسبت رکھنے والی ردیف و قافیہ کے انتخاب سے پیدا کرتے ہیں اور ہمیں کہیں تکرار الفاظ سے یہ کام لیتے ہیں۔ جگر میں طاقت کہاں ہے اتنی کہ درد ہجراں سے مرتے رہے، ہزاروں وعدے وصال کے تھے کوئی تو جیتے وفا کرو گے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے
گل ہی نہ جانے باغ تو شاعرہ جانے ہے، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے اس کی آنکھوں کی نیم خوانی سے۔ میر تسبیحات و استعارت کا استعمال کرتے ہیں۔ ان تسبیحوں کی مدد سے میر ایسے پیکر تراشتے ہیں جن سے زندگی کی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ تسبیح سادہ ہوتے ہوئے بھی بڑی اچھوتی معلوم ہوتی ہے۔ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، تیرے فراق میں جیسے خیال ہے مفلس کا، گئی ہے فکر پریشاں کہاں کہاں میری۔ میر کے یہاں رمزیت و اشعریت خاصی کی چیز ہے۔ میر کے اشعار میں چراغ مفلس، سایہ دیوار، گردباد، غبار، آندھی اور بغولی جیسے الفاظ صرف شاعرانہ اظہار نہیں بلکہ ان کے پس منظر میں مطالعہ و مشاہدہ کی ایک دنیا موجود ہے۔ مندرجہ اشعار میر کی رمزیت و اشعریت کی نمائندہ مثال ہے۔ کہاں میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کہاں میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، گل کی صفا بھی دیکھی وفائیں بلبل، ایک مست پر پڑے تھے گلشن میں جائے بلبل۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا میر کا یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ کل ہم لوگ کسی اور شاعر کے بارے میں دیکھیں گے، ان کے حالات زندگی، ان کی شعر گوئی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔